بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ حکومت پاکستان نے ایک بہت ہی صائب فیصلہ کیا ہے اور دعا بھی ہے، امید بھی ہے کہ حکومت اس فیصلے کو امپلیمنٹ کروانے میں کامیاب ہو جائے گی، اور یہ درخواست بھی ہے اس قوم سے کہ وہ حکومت کے اس فیصلے پر حکومت کا بھرپور ساتھ دے گی، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی شعبہ زندگی سے ہے، کیونکہ پاکستان کی معاشی بقا اسی میں ہے کہ ہم سب اس وقت، اس لیے نہیں کہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، کوئی بھی حکومت ہوتی اگر ایسا فیصلہ کرتی تو ایسے فیصلے پر ہمیں عمل درآمد کرنے میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے، کیونکہ یہ ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ اس فیصلے کی جانب آنے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ گزشتہ روز میری بات ہو رہی تھی ساؤتھ افریقہ میں اپنے ایک دوست سے، اور وہ جوہانسبرگ میں رہتے ہیں، جو کہ ساؤتھ افریقہ کا ایک بڑا شہر ہے، اور باتوں باتوں میں ذکر ہوا، یہ واٹس ایپ کال تھی، اور جب اچانک وہ کال جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی تو انہوں نے مجھے میسج کیا تھوڑی دیر کے بعد کہ وہ دوبارہ کال ملائیں گے۔ دوبارہ کال ملائی تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جب لائٹ گئی ہے تو میرا وائی فائی بند ہو گیا تھا، اب میں نے موبائل ڈیٹا یوز کرنا شروع کیا۔ تو میں حیرانگی سے میں نے پوچھا کہ ساؤتھ افریقہ میں بھی لائٹ جاتی ہے؟ انہوں نے کہا جی کم از کم دن میں 4 سے 5 مرتبہ جوہانسبرگ، جو کہ بظاہر ایک ڈیولپڈ سٹی ہے، وہاں پر 4 سے 5 مرتبہ لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، ایک گھنٹہ اور کبھی 2 گھنٹے۔ تو میں نے کہا جی پھر تو آج کل پاکستان میں تو ہم قدرے بہتر ہیں کہ یہاں پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کے برابر ہے۔ البتہ ملک کے بیشتر علاقوں میں گیس کی کمی کا معاملہ تو ضرور ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں جی اسی طرح ہے، اور انہوں نے ایک اور بات بتائی کہ آپ یقین کیجیے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یقین کرنا کہ یہاں پہ جوہانسبرگ اور ساؤتھ افریقہ کے بیشتر شہروں میں پینے کے پانی کی شدید قلت ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ موسمیاتی تبدیلی بھی ہے، ساؤتھ افریقہ کا محل وقوع بھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں رہنے والے لوگ انتہائی خوش قسمت ہیں کہ کم از کم انہیں پینے کا پانی دستیاب ہے، انہیں بجلی دستیاب ہے، انہیں گیس دستیاب ہے، اور انہوں نے کہا کہ مہنگائی کا وہ عالم ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اب میں ساؤتھ افریقہ کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا اعداد و شمار آپ کو بتاتا ہوں کہ ساؤتھ افریقہ کی اکانومی پاکستان کے مقابلے میں کتنی توانا یا کمزور ہے۔ ساؤتھ افریقہ کا جو جی ڈی پی ہے، جو اس سال کے آخر تک جس کی توقع کی جا رہی ہے، وہ ہے 420 ارب ڈالر۔ یہ ان کی مجموعی قومی پیداوار ہے 420۔ یہ بیسیکلی 419.8 یا 9 ہے، لیکن ہم اس کو 420 ہی تصور کریں گے۔ اور وہاں پر کیپیٹا انکم یعنی فی کس آمدن جو ہے وہ 7,200 ہے۔ 420 بلین ارب ڈالر ان کی جی ڈی پی، اور پر کیپیٹا انکم یعنی سالانہ جو آمدن ہے لوگوں کی وہ ہے 7,200 ڈالر، یہ ڈالرز میں۔ اس کے برعکس پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے وہ اس سال کے آخر تک 360 ارب ڈالر رہنے کی امید ہے۔ 350 سے 360، ہم 360 ارب ڈالر اس کا لگاتے ہیں تخمینہ۔ اور پاکستان میں فی کس آمدنی جو ہے پر کیپیٹا انکم وہ ہے 1,537، تقریباً 1,540 ڈالر سالانہ۔
ساؤتھ افریقہ کی بھی آپ نے $7,200، ہماری 1537۔ اب حکومت کے فیصلے کی جانب آتا ہوں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں میں بات کو طویل کیوں کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ اس بات کو سمجھیں۔ چند سال پہلے مجھے ہالینڈ جانے کا اتفاق ہوا، اور آپ یقین کیجئے کہ مارچ کا مہینہ تھا ہالینڈ میں، اور وہاں پر بھی سردی ہوتی ہے مارچ کے مہینے میں بھی، اور آپ یقین کیجئے کہ تقریباً 5-5:30 بجے تمام مارکیٹس وہاں پر بند کر دی جاتی ہیں۔ 5 بجے وقت ہوتا ہے اور 5:30 بجے تک بالکل ایک ہو کا عالم ہوتا ہے۔ جمعرات کے روز جہاں پر میں ٹھہرا تھا، دی ہیگ جسے ڈن ہاگ کہتے ہیں، وہاں پر صرف جمعرات کے روز جو قریب ایک مارکیٹ تھی وہ رات 9 بجے تک کھولنے کی اجازت تھی۔ اس کے علاوہ جو فارمیسیز ہیں، جو کیمسٹ شاپس ہیں، یا جن کو وہ مڈ نائٹ شاپس کہتے ہیں، جو رات گئے تک 12 بجے تک کھلی رہتی ہیں، وہ اکا دکا ہوتی ہیں، اور جہاں پر آپ کو ضرورت کی تمام چیزیں مل سکتی ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ کنوینئنس یا جنرل سٹور، لیکن مارکیٹس تمام بند کر دی جاتی ہیں۔ سڑکوں پر بھی الٹرنیٹیولی، یعنی ایک دن ایک سائڈ کی لائٹس بند کر دی جاتی ہیں، یعنی وہاں پر وہ انرجی کو کنزرو کرتے ہیں جو ان کے پاس ہے۔ ہالینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے، انتہائی چھوٹا سا۔ اگر آپ اس کو لینتھ میں جائیں، یعنی طوالت کی طرف جائیں، لمبائی کی طرف جائیں، تو 5.5 گھنٹے آپ ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک پہنچ جاتے ہیں 5.5 گھنٹوں میں، اور تقریباً 3 گھنٹے میں آپ اس کی جو چوڑائی ہے وہ آپ ٹریول کریں تو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اب ہالینڈ کی جی ڈی پی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ہالینڈ کی جی ڈی پی کیا ہے، یعنی جو مجموعی قومی پیداوار ہالینڈ کی، وہ ہے جناب، میں نے ادھر لکھ کر رکھی ہے تاکہ کوئی بھول چوک نہ ہو جائے، 1059، یعنی 1059 ارب ڈالر سالانہ۔ اتنا سا ملک ہے، یعنی ہمارے سب سے چھوٹے صوبے سے بھی چھوٹا ہے، اور اس کی جو مجموعی قومی پیداوار ہے، پر کیپیٹا انکم ہے، وہ ہے $50,600، $50,600۔ اور وہاں پر دیکھیں کہ صبح 10 بجے یا 9 بجے مارکیٹیں کھلتی ہیں اور شام 5 بجے بند کر دی جاتی ہیں۔ اور ہمارے ہاں میں نے جس طرح بتایا ہے کہ جی ڈی پی دیکھیں، مجموعی قومی پیداوار دیکھیں، مجموعی قومی آمدن دیکھیں یا فی کس آمدن دیکھیں، اور ہماری عیاشیاں دیکھیں۔ آپ رات 10 بجے کسی شہر میں سڑک پر نکل جائیں تو آپ کو ٹریفک جام ملے گا، آپ کو ہر قسم کی سواری سڑک پر نظر آئے گی، موٹر سائیکل، رکشہ، چنچی، ٹیکسی، پرائیویٹ گاڑیاں، پبلک ٹرانسپورٹ، ہر قسم کی۔ رات 12-1 بجے تک آپ کو گاڑیاں ملیں گی۔ تمام ریسٹورنٹس رات کو 1 بجے تک آپ کو آباد ملیں گے۔ شادی ہال میں آپ چلے جائیں، 10 بجے کی اگر پابندی ہے تو رات 12 بجے تک مقامی پولیس سے مل کر وہ رات 12 بجے تک۔ اب تو فارم ہاؤسز آ گئے ہیں، وہاں پر رات ساری رات ویکنڈ پہ موج میلہ لگا رہتا۔ ہماری جو مارکیٹیں ہیں وہ بڑے شہروں میں صبح 10-11 بجے کھلتی ہیں اور رات 12-1 بجے تک وہ کھلی رہتی ہیں۔ مالز کا بھی یہی سلسلہ ہے، یہی صورتحال۔ حکومت نے آج کیا فیصلہ کیا؟ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب ہم جمعرات سے، آنے والی جمعرات سے صوبوں کو، چاروں صوبوں کو اعتماد میں لے کر رات 10 بجے تمام شادی ہال بند کر دیے جائیں گے، تمام ریسٹورنٹس رات 8 بجے بند کر دیے جائیں گے، تمام مارکیٹیں بند کر دی جائیں گی سوائے ضروری اشیاء کی، جس طرح کوئی تندور ہے یا میڈیسن کی دکانیں ہیں جس کو ہم کیمسٹ شاپس کہتے ہیں، یا فارمیسی کی دکانیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کورونا کے دنوں میں اسی طرح کیا گیا تھا، اور آپ یقین کیجئے کہ ملک میں سب سے جو زیادہ فائدہ ہوا تھا، ایک تو انرجی بچی تھی، امپورٹ بل کم ہوا تھا، آپ کی جو پیٹرول کی جو پرائسز جو آپ کو دینے پڑتی ہیں 26 سے 29 ارب ڈالر آپ کا امپورٹ بل ہے، وہ کم ہوا تھا، سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، ماحول صاف ہو گیا تھا، ہر قسم کے چرند پرند آپ کو نظر آتے تھے، آسمان صاف ہو گیا تھا، بیماریاں، دیگر بیماریاں جو متعدی بیماریاں ہیں وہ کم ہو گئی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ
لوگوں کے اپنے اخراجات میں کمی واقع ہو گئی تھی، گھروں میں بیٹھے تھے لوگ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کرفیو نافذ کر دیا جائے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ تمام تاجر، تمام طبقہ جو فکر کے جو لوگ ہیں وہ اس بات پر آمین کریں جی کہ ٹھیک ہے، ہم نے کوئی خریداری کرنی ہے، ہم نے کپڑا خریدنا ہے، کوئی شادی کی، کسی تہوار کی شاپنگ کرنی ہے تو ہم 8 سے پہلے بھی تو کر سکتے ہیں۔ ڈے ٹائم جو ہوتی ہے، یعنی جو روشنی ہے، جو آپ صبح 8 بجے دکانیں کھول لیں، رات 8 بجے بند کر دیں، 12 گھنٹے کافی ہیں کاروبار کے لیے۔ اور جس نے خریدنا ہوگا، جب وہ جس طرح کووڈ کے دنوں میں تھا، اور آپ یقین کیجئے کہ میں بطور پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریسٹورنٹس تو 8 بجے ٹھیک ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ جو دیگر مارکیٹس ہیں شام 6 بجے، مغرب، جس وقت مغرب ہو، بند کر دینی چاہیے، کاروبار بند کر دینے چاہیے، صبح آپ جلدی کھولیں۔ ہم کاروبار کرنے والوں کے خلاف نہیں ہیں، لیکن کیا اس عیاشی کا یہ ملک متحمل ہو سکتا ہے کہ آپ رات، یہ شادیاں دیکھیں، اسراف۔ دوسری جانب اچھا، یہ وہی ایلیٹ کلاس ہے جو ملک کے ڈیفالٹ ہونے کا رونا روتی ہے، اور خود چھوٹے سے تہوار پر ایک رات میں لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں۔ ضرور اڑائیں، لیکن ایک ڈسپلن کے ساتھ۔ جس قوم میں ڈسپلن نہیں ہے وہ قوم کیا ترقی کرے گی؟ ہم سب کچھ حکمرانوں سے ہماری توقع یہ ہوتی ہے حکمران یہ کریں، بذات خود میں اپنی ذات سے شروع کروں، آسٹیرٹی، سادگی، اسراف سے گریز کروں۔ لیکن اللہ سے ایک ہی دعا ہے کہ ہماری قوم اس وقت اگر نہیں جاگتی تو کب جاگے گی؟ یہ قوم جاگے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے۔ حکومتی اس فیصلے پر آمین کریں، تمام تاجر حضرات، انڈسٹریلسٹ، یہ جو ریسٹورنٹس والے ہیں وہ ہوم ڈلیوری شروع کر دیں، بند کر دیں ریسٹورنٹس ان کے لیے۔ کتنی بجلی ہمیں بچے گی، کتنی بچت ہوگی، کتنا پیٹرول بچے گا، لوگوں کو خود بچے گا، حکومت کا امپورٹ بل کم ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ یہ میرے دل کی آواز ہے، اور مجھے امید ہے آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے، کیونکہ یہ میری ذات کا معاملہ نہیں ہے، یہ کسی پی ڈی ایم کی حکومت، نون لیگ کی حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت، کسی جماعت کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی بات ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سادہ زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ملک پر جو بحران آیا ہوا ہے اس کو جلد از جلد دور کرے، ہمارے تمام حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ فہم و فراست اس ملک کے لیے بہتری والے کام اور فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہم بطور قوم اللہ تعالیٰ ہمیں درست سمت کی طرف گامزن کرے، آمین۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔